سب سے پہلے ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت مقدس میں جو محبت اہل بیت کس حد تک رچی بسی ہوئی تھی اور آپ کے افکار و نظریات اس حوالے سے کیا تھے، اس کا سب سے پہلے ہم بیان کریں گے۔ یہ میرے سامنے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی تحقیق ہے جس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت اہل بیت کے عنوان کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں جتنے بھی ائمہ اہل بیت گزرے امام اعظم کے زمانے میں، یعنی ادھر امام صاحب تشریف فرما تھے، ادھر اہل بیت اطہار کے جو مختلف ائمہ تشریف فرما تھے، امام اعظم نے ان تمام سے حصول فیض کیا، اکتساب فیض کیا، ان تمام کی شاگردی میں گئے جتنے امام صاحب نے اپنی حیات مقدسہ میں پائے، ان کی شاگردی میں گئے، ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ یہ ایک اصولی اور اساسی بات، ابتدائی بات ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی ہم حنفی ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ اور جان لینا چاہیے کہ ہمارے امام جس کو اپنا امام کہتے ہیں، جس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس سے مسائل اخذ کرتے ہیں، جس سے اکتساب فیض کرتے ہیں، وہ ائمہ اہل بیت اطہار ہیں۔ پہلی دلیل اس حوالے سے امام ابن ابی حاتم اور امام مزی نے تہذیب الکمال میں، امام ذہبی نے بھی، امام عسقلانی، امام سیوطی اور دیگر ائمہ نے بیان کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام کے سامنے زانو تلمس طے کیا، اور امام اعظم کے مناقب پر سب سے عظیم کتاب مناقب ابی حنیفہ جو امام موفق بن احمد المکی انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب میں جس کا نام ہے مناقب امام ابی حنیفہ، اس کتاب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جب مدینے گئے تو سیدنا امام محمد الباقر کی خدمت میں پہنچے اور خدمت میں حاضر ہوئے، اور سامعین کرام یہ سننے کا جملہ ہے کہ خدمت میں حاضر ہونے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد الباقر کو سب سے پہلا جملہ کیا کہا۔ اس سے یہ جو جملہ میں بیان کرنے لگا ہوں جو مناقب ابی حنیفہ میں آیا، اس جملے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا وابستگی تھی، وہ بالکل بسری واضح ہو جائے۔ اس کے بعد کسی حنفی کو اور کسی سنی اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کو عقیدہ اہل بیت کے حوالے سے متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ امام اعظم جب امام محمد الباقر کی خدمت میں پیش ہوئے تو امام اعظم فرماتے ہیں، پہلا جملہ فرمایا فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ۔ فرماتے ہیں کہ اے امام، آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم مجھ پر اسی طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر آپ کے جد امجد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب تھی۔ یہ جملہ فرمایا فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ، کہ میں اسی طرح آپ کی تعظیم کرتا ہوں جس طرح آپ کے جد امجد رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں ان کے اصحاب ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، جو تعظیم و تکریم صحابہ کرام آقا کی کیا کرتے تھے، اسی طرح وہ تعظیم میں آپ کی کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی تعظیم و حرمت اور محبت و مودت میں حرمت و تعظیم اور مودت مصطفیٰ نظر آتی ہے اور اس کا عکس جھلک نظر آتی ہے۔ گویا کہ امام اعظم ہمیں سبق یہ دے رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کی تعظیم، ائمہ اہل بیت کی تکریم، ائمہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور ائمہ اہل بیت کے ساتھ مودت باطی النظر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، مودت اور تعظیم و تکریم ہے، یعنی حضور کی تعظیم ہے، اہل بیت اطہار کی تعظیم۔ یہ امام ابن المکی صفحہ نمبر 168 پر بیان کرتے ہیں، جس کو حضور شیخ الاسلام نے تخریج فرمایا۔ آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ جہاں امام محمد الباقر کے طالب علم آپ سے علم کی طلب اور آپ کے ہاں زانو تلمس طے کیا، اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش ہوئے اور ان کے آگے بھی زانو تلمس طے کیا اور ان سے بھی اکتساب فیض کیا۔ امام ابن المکی مناقب ابو حنیفہ میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب سیدنا امام جعفر الصادق کوفہ تشریف لائے، اب پہلے واقعہ تھا امام محمد الباقر کا،
امام محمد الباقر کا معاملہ یہ تھا کہ امام اعظم خود ان کے پاس تشریف لائے۔ اب امام جعفر الصادق کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر الصادق تشریف لائے کوفہ میں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ کی آمد کا پتہ چل گیا۔ اب یہ عقیدت دیکھیے، عقیدہ بھی دیکھیے اور عقیدت بھی دیکھیے کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ امام جعفر الصادق تشریف لا چکے ہیں، امام اعظم اپنے جملہ تلامذہ، جتنے بڑے بڑے تلامذہ تھے، سینئر تھے، ان کو لے کر امام جعفر الصادق کی خدمت میں پہنچ گئے، زیارت کی، علمی استفادہ کیا، اور جو خاص بات آئی ہے وہ سننے والی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا کہ خاص بات یہ ہے کہ امام اعظم جب امام محمد جعفر کی مجلس میں بیٹھتے تو یوں عقیدت کے ساتھ بیٹھے کہ اپنے پاؤں اور گھٹنوں کے بل بیٹھے، یعنی عام طریقے سے نہیں بیٹھے جس طرح عام طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، غیر معمولی تعظیم کے انداز میں گھٹنوں اور پاؤں کے بل بیٹھے۔ جب امام اعظم کو گھٹنوں اور پاؤں کے بل بیٹھتے دیکھا تو جتنے طلب آپ کے ساتھ آئے تھے وہ بھی کوئی بھی عام طریقے سے نہیں بیٹھا، بلکہ سب گھٹنوں اور پاؤں کے بل اسی طرح ادب کے ساتھ امام اعظم کے اتباع میں امام جعفر الصادق کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب امام جعفر الصادق نے یہ دیکھا کہ سارے لوگوں کے بیٹھنے کا، نشست کا طریقہ ہی بدل گیا، اور آپ یہ بھی نوٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک شخص آیا، سب سے پہلے یہ اس انداز میں بیٹھا اور باقی سب لوگ پھر اس کو دیکھتے دیکھتے اس انداز میں بیٹھ گئے، تو امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جن کو دیکھ کر باقی لوگ ان کی اتباع میں اس طرح سے بیٹھ رہے ہیں، جو بیٹھنے کا غیر معمولی طریقہ ہے؟ تو ان کو بتایا گیا، ان کے طلبہ نے بتایا امام اعظم کے کہ یہ ہمارے استاد امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ امام اعظم کے حضرت امام جعفر صادق سے پہلی ملاقات تھی۔ آپ بیٹھے، جب بعد ازاں امام اعظم اور امام جعفر صادق سے علمی استفادہ ہوا، پھر بیٹھے، مسائل پر بات چیت ہوئی، اخذ مسائل ہوا، اکتساب فیض کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام حسن بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ پوری دنیا میں بہت سارے علماء، بہت سارے اسفار کیے، بہت سارے علماء سے، محدثین سے، فقہا سے اخذ کیا، علم لیا، تلمذ کیا، آپ بتائیے کہ آپ نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کو عالم پایا، سب سے بڑا عالم کس کو پایا؟ یہ روایت کے لفظ ہیں، سمعت ابا حنیفہ وسئل، ہم نے ابو حنیفہ سمیت، میں نے سنا ابو حنیفہ سے، وسئل من افقہ من رأیت، سب سے افقہ آپ نے اپنی زندگی میں کس کو پایا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد الصادق، میں نے اپنی پوری زندگی میں ہزاروں لاکھوں علماء سے استفادہ کیا، لاکھوں محدثین سے استفادہ کیا، اخذ فیض کیا، مگر میں نے اپنی پوری زندگی میں روئے زمین پر سب سے زیادہ جس کو فقیہ پایا اور سب سے بڑا جس کو فقیہ پایا اور جس کو افقہ پایا، فقہا میں سب سے بڑا، وہ امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بیان ہے سامعین و ناظرین، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت اطہار سے متعلق عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے علاوہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو اور بھی بہت سارے ائمہ اہل بیت، ان کے سامنے بھی زانو تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ اب میں ان کے نام بتا دیتا ہوں، مثلا امام جعفر الصادق اور امام محمد الباقر، ان کے ساتھ واقعہ کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ امام جعفر الصادق اور امام محمد الباقر کے علاوہ جن ائمہ سے اکتساب فیض حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، ان میں امام زید بن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام زید بن علی بھی شامل ہیں، ان سے بھی امام ابو حنیفہ نے اخذ فیض کیا۔ اس کے بعد امام عبداللہ بن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے اور سیدنا امام حسین کے پوتے، یہ دوسرے پوتے امام حسین کے، ان سے بھی اکتساب فیض کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے دو پوتوں اور امام زین العابدین کے دو صاحبزادوں سے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد امام عبداللہ بن حسن المثنی، ان سے اکتساب فیض کیا جو امام حسن کے بیٹے تھے، ان کو امام عبداللہ الکامل بھی کہا جا سکتا ہے۔ امام حسن المثلث، امام حسن مجتبی کے پڑ پوتے، ان سے بھی اکتساب فیض کیا۔ اس سے پہلے جو امام عبداللہ بن حسن المثنی یہ پوتے،
پھر امام حسن المثلث، یہ پڑپوتے تھے امام حسن کے، ان سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد امام حسن بن زید بن امام حسن مجتبی، ان سے اکتساب فیض کیا۔ یعنی امام اعظم کو اہل بیت نبوت سے کئی ائمہ سے شرف تلمذ رہا۔ اس کے بعد حسن بن محمد بن حنفیہ، یعنی حضرت علی شیر خدا کے پوتے، غیر فاطمی، حضرت علی کی اولاد سے حضرت سیدہ فاطمہ کے علاوہ دوسری ازواج سے تھے، حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ، ان سے اکتساب فیض کیا۔ امام جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا عباس کے پوتے، ان سے اکتساب فیض کیا۔ یعنی یہ ٹوٹل جو شخصیات ہیں حضور شیخ الاسلام نے گنوائی ہیں، 9 شخصیات ایسی ہیں اہل بیت اطہار کے، 9 ائمہ ایسے ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اکتساب فیض کیا، اور ان کے ہاں ان کے پاس بیٹھے، ان سے ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا، اور یوں امام اعظم سر تا پیر پورے کے پورے آپ مجسم علم نبوت اور علم اہل بیت کے وارث قرار پائے۔ اور آگے جا کے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ الغرض امام اعظم کے زمانے میں اہل بیت اطہار کے 9 امام حیات تھے، 9 امام کا زمانہ، 9 اماموں کا زمانہ امام اعظم نے دیکھا، اور آپ نے ہر ایک کے پاس جا کر زانو تلمس طے کیا۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا عقیدہ کیا ہو سکتا ہے کہ خود ایک شخص جو اتنے بڑے درجہ امامت اور اتنا بڑا فقیہ اور اس کی اتنی شہرت ہے، وہ کسی ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا نام سن لیتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اور وہ جس خطے میں وہ امام بیٹھا ہو وہ زانو تلمس طے کرنے کے لیے چل کے جاتا ہے، ان سے اکتساب لیتا ہے، ان سے علم لیتا ہے، ان سے مسائل اخذ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ میرے نبی کے علم کے وارث ہیں، یہ میرے نبی کی اولاد اور ذریت ہے، لہٰذا یہ اصل منبع علم ہے جس نے اپنے آپ کو علم کے ذریعے رہتی دنیا تک زندہ رکھنا ہے۔ وہ ایک ہی ان کے پاس رستہ ہے کہ وہ ان کے پاس آئیں اور ان کے چشمہ علم سے اور ان کے سمندر علم سے فیض یاب ہوں۔ اور پھر آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ صرف یہاں تک حصول علم تک معاملہ نہیں تھا، بلکہ بعد میں جب ائمہ اہل بیت کی ہر دور میں مخالفت رہی، ائمہ اہل بیت پر جب خلفاء عباسیہ اور خلفاء بنو امیہ نے مظالم ڈھائے، ظلم کیا، زیادتیاں کی، تو کیا ہوا؟ جتنے ائمہ اہل بیت نے ان خلفاء کے خلاف خروج کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے تمام قوت کے ساتھ، تمام وسائل کے ساتھ، تمام طلباء کے ساتھ، ہر امام اہل بیت جو کسی بھی خلیفہ کے خلاف اس کا خروج تھا، امام صاحب نے اس کی حمایت کی، ان کی مالی معاونت جو کر سکتے تھے کی، ان کی تائید کی، ان کے حق میں فتوے دیے اور لوگوں کو ان کے ساتھ جہاد کے لیے تیار کیا۔ اسی وجہ سے تو امام اعظم کو سزائیں بھگتنی پڑی۔ یہ جو امام اعظم قید میں گئے، عام طور پہ جو واقعہ ہے وہ تو یہ ہے کہ خلیفہ جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، منصور، خلیفہ منصور عباسی، اس نے کیا کیا؟ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام اعظم جو قید میں رہے، اتنا بڑا امام، اور پھر قید سے ہی آپ کا جنازہ نکلا، وہ اندر ہی وفات پا گئے، وصال فرما گئے، اتنا بڑا امام، وہ کیا وجہ بنی کہ آپ کو قید بھی کر دیا گیا، آپ کے اندر وفات بھی ہو گئی؟ وہ کون سا ایسا نزاع تھا کہ جو اس حد تک معاملات کو لے کر آیا، کتنے بڑے امام کو قید کر دیا گیا؟ وہ نزاع سامعین کرام یہ تھا کہ وہ اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت اطہار کی حمایت اور تائید تھی جو امام اعظم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے۔ اس تائید کی بنیاد پر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منصور، خلیفہ منصور نے جب علویوں کے ساتھ جنگ کی اور ایک جابرانہ انداز میں حکومت پر تسلط کر لیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا، جب حکومت کو مضبوط کیا تو جو علوی اور نبوی خاندان کے ائمہ کے جو مؤیدین اور ان کی حمایت کرنے والے تھے، ان کو میں سے اکثر علماء کو تو مار دیا، قتل کر دیا، شہید کروا دیا، کسی کو نظر بند کروا دیا، کسی کو کچھ ظلم، کسی کو ملک بدر، کسی کو شہر بدر، بہت ظلم کیے۔ لیکن جو بڑے نام تھے انہوں نے، ان کو مشیرین نے مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ حکمت و دانش مندی سے نپٹا جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بلوایا اور ان کو بڑے عہدوں کی پیشکش کی۔ یہ ایک بہانہ تھا، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الشرف المحبت میں لکھا ہے کہ منصب دینا یہ ایک بہانہ تھا، اصلاً امام اعظم ابو حنیفہ کا منصب سے انکار، جو امام اعظم نے منصب سے انکار کر دیا، وہ انکار اس بنیاد پر تھا کہ یہ منصب دے کر یہ تائید لینا چاہتے تھے کہ کل تک جو شخص اہل بیت اطہار کے ائمہ کے حق میں فتوے دیتا رہا ہے، دیکھو آج وہ ہمارے منصب پہ بیٹھا ہے، جبکہ امام اعظم کے نزدیک ان کی حکومت ایک جابرانہ انداز سے مسلط ہوئی تھی، تو لہٰذا امام صاحب اس کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے کیٹیگوریکل انکار کر دیا کہ میں نے یہ منصب اور یہ عہدہ قبول نہیں کرنا۔ اب آپ خود سوچئے
کہ ایک شخص کو منصب قضا آفر کیا جاتا ہے، وہ منصب قضا قبول نہیں کرتا، تو کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے؟ اور کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ 146 ہجری سے 150 ہجری تک 4.5 سال اس کو قید میں رکھا جائے اور اس کی وفات بھی قید کے اندر ہو جائے؟ یہ کیا اتنا بڑا جرم تھا؟ تو اس پر حضور شیخ الاسلام نے بھی، آپ کا بھی موقف یہی، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اشرف المحبت صفحہ نمبر 241 پر انہوں نے بھی یہی لکھا کہ منصب قبول نہ کرنا اور اس چیز کو ایشو بنانا یہ محض ایک بہانہ تھا خلفاء کا۔ اصل جو سزا امام اعظم کو دی گئی، امام اعظم کو قید کیا گیا، کوڑے لگائے گئے، امام اعظم کا وصال جیل کے اندر ہوا، یہ اس وجہ سے تھا کہ امام اعظم اہل بیت اطہار کے حمایتی تھے، اور ائمہ اہل بیت کے ساتھ جب کوئی امام اہل بیت کھڑا ہوتا امام اعظم اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے اور اپنے جان سے تن من دھن سے اہل بیت اطہار کو سپورٹ کرتے، اور جو کر سکتے تھے وہ کرتے۔ اور کرتے کیوں؟ چونکہ رسول اللہ خود فرما گئے تھے کہ میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور میری اہل بیت سفینہ نوح ہیں، اور میری اہل بیت حق پر ہیں، اور جو اس سفینے سے اتر گیا وہ حق سے دور ہو گیا۔ اور خود حضور نے فرمایا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور امام اعظم نے اس مودت کا حق قرابت اہل بیت کے ساتھ مودت کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر رسالت جو ہو سکتا تھا انہوں نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے جس طرح ہم فقہی طور پہ امام اعظم کے مقلد ہیں اور ان کے احکام کی اور ان کے مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ائمہ اہل بیت کی محبت کے باب میں، ان کی تائید و نصرت کے باب میں بھی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔